لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، سامعین کرام اور ناظرین محترم، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیں مرحوم محمد ظفر ابن یاسین، مرحومہ حسینہ بنت محمد، مرحوم ابراہیم ابن قاسم علی، مرحوم علی محمد ابن قربان علی، مرحومہ زبیدہ بنت محمد علی اور ویرانی فیملی، مرچینٹ فیملی، پنجوانی فیملی، تھاور فیملی، مکھی فیملی اور مکھی فیملی کے تمام مرحومین اور تمام مومن مرحومین کی روح کو سورہ فاتحہ ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، نوجوانان عزیز، کربلا کے بعد سجاد کا جہاد اس عنوان سے ہمارے اور آپ کے درمیان آج یہ چوتھی گفتگو ہے۔ کربلا اور کربلا کے بعد کربلا سے کوفے تک کی منزل میں آپ کی خدمت میں جتنا ہو سکا اور جتنا اسے خمسے میں گنجائش تھی وہ عرض کر چکا۔ البتہ مطالب اور کنٹینٹ جو ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے جس کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم کچھ شام کے بارے میں بات کرنا ہے۔ شام کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو اور وضاحت کل کی مجلس میں نے کی کہ شام کے حالات کیا تھے، شام کیسا شہر تھا، اور ایسے شہر، ایسے ماحول میں جو کہ مکمل اہل بیت علیہ السلام کا دشمن تھا، جہاں پر بچوں کو بچپن سے، جوانوں کو جوانی سے سکھایا گیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام سے نفرت کرنا ہے اور ان سے دشمنی کرنا ہے، خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں۔ وہاں پر جانے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ میں نے کل کی مجلس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ اس جملے کو یاد رکھیں کہ جب سر امام حسین یزید کے سامنے رکھا گیا اور اہل حرم قیدی بن کر آئے ہیں تو اس وقت کیا کہہ رہا تھا؟ اس وقت
اپنے خیال کے حساب سے بہت بڑی کامیابی محسوس کر رہا تھا کہ مجھے کامیابی نصیب ہوئی ہے، اور اہل بیت کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے ہم کو کس طرح سے عزت دی ہے، اور تمہارے بھائی کو کیسے ذلیل کیا اور قتل کر دیا، اور پھر اپنے اجداد بزرگ مشرکین جو کہ بدر اور احد میں، جو اس کے دادا پر دادا بدر اور احد میں مارے گئے تھے، یا جو اس کے بزرگ جو بھی مارے گئے تھے، ان کے خون کا بدلہ اس کو سمجھ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ کاش میرے بدر اور احد کے اجداد ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اہل بیت سے، آل علی سے، آل رسول سے کیسے بدلہ لیا ہے، ان کا بدلہ میں نے کیسے لیا ہے۔ یعنی اپنی فکر کے مطابق یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ان سے بدلہ لے لیا ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ جملہ آپ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ اس کی وضاحت اور اس کا جواب میں، اس کا جواب امام زین اللہ علیہ السلام نے کیسے دیا اور کیا کیا، اور کتنا انقلاب آیا عزیزان محترم، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ دیکھیں کل جو آخری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یزید نے ایک خطیب کو بلایا، اس کو ممبر پر بھیجا اور کہا کہ حسین اور علی علیہ السلام کی برائی کر، اور وہ آیا، اور اس نے آنے کے بعد امام حسین کی خوب برائی کی، حضرت علی کی برائی کی، معاویہ اور یزید کی تعریف کی۔ اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ یا یزید اذن لی، یزید مجھے بھی جانے دے اس ممبر پر، تاکہ میں بھی جو ہے وہ جانے کے بعد اس پر کچھ کہوں، میں بھی کچھ بولوں۔ حتی اصعد هذه الاواد، میں اس لکڑی کے ڈھیر پر چلا جاؤں، ممبر نہیں پکارا آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ممبر پر آل علی سے دشمنی کا اظہار کیا جا رہا ہے، علی علیہ السلام کی برائی کی جا رہی ہے، وہ ممبر نہیں ہے، وہ لکڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی جاؤں اس لکڑی پر اور کچھ ایسی باتیں کروں، فَأَتَكَلَّمَ بِكَلَمَاتِ اللَّهِ فِيهِنَّ رِضَا، میں صرف بات کو ملانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ورنہ یہ بات میں کل کی مجلس میں عرض کر چکا، تاکہ میں کچھ ایسے کلمات بولوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی خوشی ہو جن الفاظ میں، وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور یہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہودی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ اس وقت جب یہ یزید نے خطیب سے خطبہ دلوایا ہے، یہودی بھی وہاں پر تھے۔ مسجد کا جو ہے، مسجد شام کا ظاہراً یہ واقعہ ہے، مسجد میں لوگوں کو بلایا ہوا ہے، تماشا ہو رہا ہے، سر امام حسین رکھا ہوا ہے سامنے۔ کہا کہ میں بھی چلا جاؤں، میں بھی کچھ بولوں، ایسی بات جس سے اللہ راضی ہو، ایسی بات جس سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ یزید نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ضد کی کہ نہیں، اس کو بھی جانے دو، سنے تو صحیح یہ کیا کہتا ہے۔ تو یزید نے کہا انہو ان صعد لم ینزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، اگر یہ ممبر پر چلا گیا تو میری اور آل ابی سفیان کی، ابو سفیان کی اولاد کی پول کھول دے گا۔ یہ جملہ کہا، اگر یہ چلا گیا تو پوری پول کھول دے گا ہماری۔ فقیل لہو یا امیر المومنین، تو لوگوں نے اس سے کہا وما قدر ما یحسن ھذا، یہ کیا بولے گا بیچارہ، یہ تو ضعیف ہے، کمزور ہے، قیدی ہے۔ فقیل لہو یا امیر فقال، اب یہاں سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ یزید نے کیا کہا، اور وہ جملہ بھی عرض کیا تھا میں نے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے، وہ فضیلت بہت مہم ہوتی ہے۔ یہاں پر یزید کیا کہتا ہے، یزید کہتا ہے کہ انہو من اہل بیت، اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں پر مت جاؤ، بیماری کی وجہ سے اس کی کمزوری پر مت جاؤ، اس کے گلے میں توق کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ اہل بیت میں سے ہے۔ جانتا ہے کہ اہل بیت کون شخصیت ہیں، توجہ فرمائے میرے عزیزوں۔ اب یہ یزید کے الفاظ ہیں، یزید کہہ رہا ہے انہو من اہل بیت، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ قد زق العلم زقا، انہیں علم
بھرایا گیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ ان کے سینوں میں علم بھرا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ان کے سینوں میں علم کی۔ یہاں تک کہ جو ہے وہ لوگوں نے اتنا مجبور کیا کہ یزید کو ماننا پڑا اور امام جو ہے وہ ممبر پر آئے۔ اب میرے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، اماموں کی جو خطبے ہیں ان سے مانوس ہوں میرے عزیزو، خطبات کو پڑھیں، ان کے ترجمے کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، ان کے ترجمے کو پڑھیں، امام سجاد کی دعاؤں کو پڑھیں۔ صحیفہ سجادیہ اتنا عظیم خزانہ ہے میرے عزیزو، صحیفہ سجادیہ، جو امت اسلامیہ کے فرقوں میں سے کسی بھی فرقے کے پاس ایسا خزانہ نہیں ہے جو خزانہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس خزانے کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ برائی ہے میرے عزیزو ہماری۔ کبھی پڑھ کر دیکھیں، تقاضا کریں کبھی علماء سے کہ آپ کو پڑھ کر جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ، اس کی دعائیں اور اس کا ترجمہ معنی اور مطالب کے ساتھ سنائیں، پتہ تو چلے امام نے کیا کہا ہے، معلوم تو ہو میرے عزیزو ہمارے امام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ لہذا میرے عزیزو توجہ فرمائیں، میں آج کی مجلس میں انشاءاللہ امام کے خطبے کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، امام سجاد کا خطبہ جو آپ نے شام میں دیا ہے، اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے دعاؤں کے کچھ فقرے اور کیا کیا کام امام سجاد نے انجام دیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اب امام جو ہے وہ ممبر پر آ گئے۔ ہم نے صرف کتنا سنا ہے، امام گئے، امام نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جو ہے وہ یزید کے یہاں جو ہے کوہرام برپا ہو گیا، اور مؤذن سے کہا گیا کہ تو اذان دے، اور اس نے اذان دی اور امام نے بات کو روک دیا۔ لیکن پورا واقعہ کیا ہے، امام نے خطبے میں کیا کہا؟ دوسری بات یہ کہ جب آپ خطبے کو اٹھا کر دیکھیں گے، امام سجاد کے کوفے کے خطبے کو اور امام سجاد کے شام کے خطبے کو، دونوں خطبوں میں بڑا فرق ہے۔ یہی جانے محترم، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ امام سجاد نے سیاسی کام بہت اچھی طرح سے انجام دیے ہیں، بہت سخت حالات میں بہت بہترین قدم اٹھائے ہیں، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہوں یا کسی حکمت عملی کے ذریعے ہوں۔ بہت فرق ہے کوفے اور شام کے خطبے میں، بڑا واضح فرق ہے۔ آپ شام کے خطبے کو دیکھیں، امام نے شام میں کیسے خطبہ دیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب جو ہے وہ امام ممبر پر، جس کو امام نے لکڑی خطاب کیا، امام جا رہے ہیں، اور امام جو ہے وہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد حمد اللہ، روایت کے جملے ہیں، آپ نے اللہ کی حمد کی، تعریف کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، شکر ادا کیا، اس کی حمد و ثنا کی۔ ثم خطب خطبتاً، اس کے بعد آپ نے ایسا خطبہ دیا، یہ راوی کے الفاظ ہیں بھی، اس کے بعد آپ نے ایسا خطبہ دیا، اب کا من العیون، آنکھیں برسنے لگی، آنکھیں رونے لگی، شروع سے آخر تک جو ہے وہ سب لوگ روتے جا رہے ہیں، رونے لگے لوگ۔ وَأَوْجَلَ مِنْهَا الْقُلُوبُ، دلوں میں روشنی پیدا ہو گئی، ایسا خطبہ آپ نے دیا، یعنی دلوں پر جو زنگ لگا ہوا تھا وہ زنگ ختم ہونے لگا، اور دلوں میں روشنی پیدا ہونے لگی، روشنی پیدا ہوگی دلوں میں۔ یہ زنگ کیسا لگا ہوا تھا عزیزان محترم؟ انسان کا دل تو نورانی اور صاف ہوتا ہے جب اللہ کے یہاں سے آتا ہے، لیکن اگر انسان گناہ کرتا چلا جائے، اگر انسان غفلت میں جاتا چلا جائے، تو پھر انسان کے دل پر زنگ لگنے لگتا ہے، اور اس زنگ کو ہٹانے کے لیے انسان کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان غفلت پر غفلت کرتا رہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو جلانے کے لیے سخت نصیحتوں کی ضرورت ہوتی ہے عزیزوں، اس کو جلانے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ راوی کہتا ہے وَأَوْجَلَ مِنْهَا الْقُلُوبُ، ایسا آپ نے خطبہ دیا، دل نورانی ہو گئے، دلوں میں جو گندگی تھی وہ چھٹنے لگی، دلوں میں جو برائی تھی وہ ختم ہونے لگی آہستہ آہستہ، دلوں میں جو غفلت تھی وہ جانے لگی، لوگوں کے دل روشنی کی طرف آنے لگے، بیدار ہونے لگے۔ ثم قال، اس کے بعد اب آپ نے کیا کہا؟
یعنی آپ نے حمد و ثنا کرنے کے بعد کیا کہا؟ پہلے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، امام نے یہاں سے شروع کیا۔ اعطینا ستن، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں اعطینا ستن، ہم کو 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ وفضلنا بسبع، اور 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں دوسروں پر فضیلت دی گئی ہے۔ 7 چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسروں سے افضل ہیں، یہ فضیلت ہمیں 7 چیزوں کے ذریعے اللہ نے دی ہے، اور 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اب بتا رہے ہیں اوتینا العلم، ہمیں کیا کیا دیا گیا ہے؟ توجہ فرمائیں، امام فرما رہے ہیں کہ ہم کو 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں فضیلت دی ہے۔ اب پہلے وہ 6 چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو آپ کو عطا کی گئی ہیں، وہ 6 چیزیں کیا کیا ہیں؟ فرماتے ہیں اوتینا العلم، ہم کو علم عطا کیا گیا ہے۔ اس خاندان جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، جیسا علم یہاں پر ہے ویسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے، کسی کے پاس کبھی کوئی ایسا سوال نہیں آیا جس کا جواب نہ دیا ہو۔ ہم کو علم عطا کیا گیا ایک چیز، والحلم، اور حلم ہم کو عطا کیا گیا ہے۔ حلم یعنی بردباری، حلم یعنی بردباری، یعنی صبر سے آگے کی منزل، صبر سے آگے کی منزل۔ اگر کوئی آتا ہے آنے کے بعد توہین کرتا ہے، یہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہ دینا یہ حلم ہے۔ مثال کے طور پر امام حسن علیہ السلام کے پاس وہ شام سے ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو تھیلیاں دی گئی ہیں دربار سے کہ جا، اور جانے کے بعد امام حسن کو برا بھلا کہ آیا اور آنے کے بعد برا بھلا کہنا شروع کیا اپنے حساب سے۔ جب کہہ چکا تو امام نے فرمایا تو مسافر ہے، تو مسافر ہے، سفر کر کے آئے، تھک گیا ہوگا، چل میرے گھر پر آرام کر لے۔ توجہ میرے عزیز، تجھے بھوک بھی لگی ہوگی، آ میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، تیرا لباس گندا ہو گیا ہوگا، آ میں تجھے دوسرا لباس دیتا ہوں۔ اللہ اکبر میرے عزیز، ہاں فرزند رسول، میں تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ میرے عزیزو، اس کو حلم کہتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دینا، اس کو حلم کہتے ہیں۔ خاموشی، صبر، برائی کے مقابلے میں انسان جو ہے وہ اچھائی سے پیش آئے، جذبات کے دھارے میں نہ بہہ جائے، یہ معصومین کا طریقہ تھا میرے عزیزو۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے تھے، کانٹوں کا جواب پھول سے دیا کرتے تھے۔ ایسے عزیزان محترم تمام معصومین کے واقعات ہیں۔ امام سجاد نے ایک غلام کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک غلام کو آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا، دوبارہ آواز دی، پھر جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ آواز دی تو اس نے سنا۔ امام نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں سنا تھا؟ کیوں نہیں سنا تم نے؟ میں نے تم کو 3 مرتبہ آواز دی، کیا تم کو آواز نہیں جا رہی تھی؟ کہا مولا آواز تو آ رہی تھی۔ کہا پھر تم نے لبیک کیوں نہیں کہا، آئی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نہیں بھی آیا تو آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ امام سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جانے کے بعد کہتے ہیں خدایا تیرا شکر ہے میرے غلام بھی مجھ سے نہیں ڈرتے ہیں، یعنی ان کے اوپر میرا ایسا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا خوف ان پر میرا طاری نہیں ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ ڈرتے ہوں۔ یہ ذہن محترم حلم ہے۔ اگر ہم اپنے نوکر کو آواز دیں اور وہ جواب نہ دے، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس کو، ہم فوراً بکھر جائیں گے، گرم ہو جائیں گے۔ لیکن اے ذہن محترم، یہ امام کا طریقہ ہے، یہ امام کا، اس کو حلم کہتے ہیں میرے عزیز۔ حلم یعنی صبر کے آگے کی منزل، برائی کا جواب برائی سے نہ دینا، فوراً نہ بکھر جانا۔ امام نے فرمایا کہ ہم کو 6 چیزیں عطا کی گئیں، سب سے پہلے علم، دوسرے حلم، اس کے بعد والسماحہ، اور ہمیں سماحت عطا کی گئی ہے۔ سماحت یعنی کیا؟ سماحت یعنی لوگوں کو معاف کر دینا، سماحت یعنی سخاوت کرنا، سماحت یعنی لوگوں کو بخش دینا۔
لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ ہم کو عطا کیا گیا ہے۔ سماحہ یعنی نرمی، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، معاف کرنے میں بھی، عطا کرنے میں بھی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ پہلی چیز علم، دوسری چیز حلم، بردباری، تیسری چیز نرمی، چوتھی چیز والفصاحت، اور ہمیں فصاحت عطا کی گئی ہے۔ فصاحت یعنی بولنے میں ایسی چاشنی کہ بہترین معنی کو بہترین الفاظ میں ادا کیا جائے، بہترین انداز میں ادا کیا جائے، اور سننے والے کو بھی بہترین معلوم ہو، سمجھنے والے کو بھی بہترین معلوم ہو، اور اس سے معنی اور مطلب کو سمجھ سکے۔ اس کو فصاحت کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں چوتھی چیز ہم کو فصاحت عطا کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والشجاعت، اور ہم کو شجاعت عطا کی گئی ہے۔ یعنی عزیزان محترم، امام سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور کمر میں لنگر اور گلے میں توق ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں مجھے کمزور نہیں سمجھنا، مجھے بزدل نہیں سمجھنا، ہم کو جو 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے ایک شجاعت ہے، ان میں سے ایک بہادری ہے، لہذا کمزور نہیں سمجھنا ہم کو۔ 6 چیزیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المومنین، چھٹی چیز جو ہم کو عطا کی گئی ہے وہ ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت پائی جاتی ہے۔ یہ 6 چیزیں ہم کو عطا کی گئی ہیں۔ یہ جان محترم، یہ وہ 6 چیزیں تھی جو امام کو عطا کی گئی۔ امام نے فرمایا ہم کو، ہم سے مراد صرف امام زین العابدین نہیں بلکہ پورا خاندان اہل بیت۔ اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وفضلنا، اور ہم کو 7 چیزوں کے ذریعے اللہ نے فضیلت دی ہے۔ توجہ میرے عزیزو، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، پہلی چیز جس کے ذریعے اللہ نے ہم کو دوسروں پر فضیلت دی ہے وہ یہ کہ نبی مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہم میں سے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں۔ پہلی چیز جس کے ذریعے فضیلت عطا کی، یعنی نبی پیغمبر ہم میں سے ہیں۔ دوسرا وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق ہم میں سے ہیں۔ صدیق یعنی کون؟ یعنی حضرت علی ابن ابی طالب۔ توجہ میرے عزیزو، صدیق یعنی کون؟ حضرت علی ابن ابی طالب۔ یعنی امام نے یہاں پر فرما دیا کہ دیکھو اگر تم کسی کو اپنی طرف سے صدیق کہتے ہو تو وہ تمہارے کہنے سے صدیق نہیں ہو سکتا ہے۔ صدیق کو اللہ نے ہمارے درمیان رکھا ہے، ہم میں سے صدیق ہے، صدیق ہمارے درمیان ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اور عزیزان محترم، مولا کائنات کے فضائل آپ دیکھیں، اس کے بعد بھی مولا کائنات کی فضیلت میں آپ نے کہا ہے کیوں اہل بیت کی فضیلت آپ بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر 40 سال تک اہل بیت کی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ 40 سال تک یہاں پر مولا کائنات کو خطبوں میں برا بھلا کہا گیا ہے، اس لیے آپ یہاں پر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے جو عرض کیا بڑا فرق ہے کوفے اور شام کے خطبے میں۔ شام میں اسی چیز کی ضرورت تھی۔ عزیزان محترم، سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست یعنی حالات کو پہچاننا اور اس کے مطابق کام انجام دینا۔ امام سے بہتر کون حالات کو سمجھ رہا ہے؟ امام کے الفاظ بھی نپے تلے ہیں، یہ معلوم ہے کہ کوفے میں کیا کہنا ہے اور شام میں کیا کہنا ہے۔ یہاں پر اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ 7 چیزوں کے ذریعے ہم کو فضیلت دی اللہ نے۔ ایک تو یہ کہ نبی ہم میں سے ہیں، دوسرے یہ کہ صدیق ہم میں سے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ علی ہم میں سے ہیں، فرمایا صدیق ہم میں سے ہیں۔ صدیق یعنی مولا کائنات، کہا کہ یہ ہم میں سے ہیں۔ وہ ہمیشہ صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا، جس نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ ہم میں سے ہے۔ کیونکہ مولا کائنات کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا جاتا تھا، نعوذ باللہ جھوٹ کا، جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دی جاتی تھی، لہذا فرمایا من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں من الطیار، تیسری چیز جس کے ذریعے ہم کو فضیلت ملی ہے وہ یہ کہ جعفر طیار ہم میں سے ہیں، ہمارے دادا ہیں جعفر طیار، یہ ہم میں سے ہیں۔ اس کے بعد وَمِنَّا اسد اللہ، چوتھی چیز جس کے ذریعے ہم کو فضیلت ملی ہے منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے ہے، اللہ کا شیر ہم میں سے ہے۔ اس کے ذریعے ہم کو، اللہ کا شیر کون ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب۔ فرمایا اللہ کا شیر ہم میں سے ہے۔ یہ فضائل بیان کر رہے ہیں میرے عزیز و مولا کائنات کے۔
چوتھی چیز جس کے ذریعے ہم کو دوسروں پر فضیلت ملی وہ یہ کہ شیر خدا ہم میں سے ہے۔ پانچویں چیز وَأَسَدُ رَسُولِهِ، جس کے ذریعے پانچویں چیز جس کے ذریعے ہم کو فضیلت ملی وہ یہ کہ رسول کا شیر بھی، شیر رسول خدا بھی ہم میں سے ہے۔ شیر رسول خدا سے مراد یہاں پر جناب حمزہ ہیں۔ جناب حمزہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ جعفر کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ جناب حمزہ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس بدبخت کو یاد آ جائے، اس کو یاد آ جائے کہ جناب حمزہ کا جگر کس نے چبایا تھا۔ یاد تو آئے اس کو، اس لیے کہ شام میں سب جانتے تھے لوگ کہ حمزہ کے ساتھ جنگ احد میں کیا ہوا تھا، کس نے حمزہ کا جگر چبایا تھا۔ فرماتے ہیں حمزہ ہم میں سے ہے، سید الشہداء ہیں حمزہ ہمارے درمیان میں سے ہیں۔ اور یہاں پر رسول کا شیر کہا ہے حمزہ، جناب حمزہ کو، اس لیے کہ جناب حمزہ نے بہت ساتھ دیا ہے جناب رسول اکرم کا۔ یہ عزیزان محترم، یہ چھٹی فضیلت، چھٹی چیز جس کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی۔ اور ساتویں چیز فرماتے ہیں وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، رسول کے دو بیٹے حسن اور حسین ہم میں سے ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، یہ ایک مکمل سلسلہ ہے۔ امام حسن اور امام حسین کو رسول کا بیٹا مانا جانا اللہ بھی یہی مانتا ہے، قرآن بھی یہی مانتا ہے۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں میرے عزیزو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب نصرانیوں سے مقابلہ ہونے لگا اور بحث اور گفتگو تمام ہو چکی اور اب آمنے سامنے میدان میں آنے کی بات آئی تو قرآن نے کیا کہا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میرے رسول ان لوگوں سے کہو یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں۔ میں کہوں گا خدایا نبی کے پاس بیٹے کہاں ہیں؟ آواز قدرت آئے گی فاطمہ کے بیٹے ہی رسول کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہی رسول کے بیٹے ہیں۔ یعنی حسن اور حسین کے لیے پہلے سے ہی کانسیپٹ ہے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں میرے عزیزو۔ قرآن نے بھی یہ نظریہ پیش کیا، پیغمبر نے بھی یہی نظریہ پیش کیا۔ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی، ہر نبی کی امت، ہر نبی کی نسل اس کے صلب سے چلی ہے، لیکن یا علی میری نسل تیری اولاد سے چلے گی، تیرے صلب سے چلے گی، یعنی تیرے بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ اور عزیزان محترم یہی کانسیپٹ امام سجاد یہاں پر لوگوں کے درمیان پیش کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ حسین کو قتل کیا گیا ہے، یزید نے حسین کو قتل کیا ہے، اور یہاں پر امام سجاد کتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی میں سے، ہم میں سے ہی حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، رسول کے بیٹے حسن اور حسین ہم میں سے ہیں۔ یعنی عزیزان محترم امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ نہیں میرے عزیزو، بھرے مجمع کے سامنے، یزید کے سامنے، بڑے بڑے مقامات حکومت کے سامنے امام سجاد یہ اعلان کر رہے ہیں یزید ملعون جس کو تو نے قتل کرایا ہے وہ رسول کا بیٹا ہے، یہ اعلان کر رہے ہیں میرے عزیزو۔ یعنی پورا پروپیگنڈا جو امام کے خلاف بنایا گیا تھا، کربلا کے انقلاب کو دبانے کے لیے بنایا گیا تھا کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی، امام اس پورے پروپیگنڈے کو باطل کر رہے ہیں، بیکار کر رہے ہیں۔ اب کوئی کہے گا امام نے سیاست نہیں کی؟ عزیزان محترم کربلا کا اکیلا وارث ہے سجاد۔ اس عظیم پیغام کو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا ایک عظیم کارنامہ یہی ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جوانوں، بزرگوں، یہاں پر میں رک کر آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا۔ امام کی زندگی کا ایک عظیم کارنامہ ہے یہ کہ امام نے کربلا کو جیسے تھی ویسے پہچنوایا، بغیر کسی تحریف کے۔ عزیزوں اگر آج ہم بھی امام کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور امام کی سیرت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کو ویسے پہچانیں جیسے ہے، اور اس کے لیے ہم کو امام سجاد کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، امام نے کربلا کو کیسے پہچنوایا۔ اس کے لیے ہمیں خود کربلا کو پڑھنا ہوگا، کربلا کے کرداروں کو پڑھنا ہوگا، کربلا میں جو ہمارے رول ماڈلز ہیں ان کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، انہوں نے کربلا میں کیا کارنامے، کیسے حالات میں کس طریقے سے انجام دیے، یہ ہم کو پڑھنا ہوگا میرے عزیزو۔ امام نے بڑا عظیم کارنامہ، کربلا جیسے تھی ویسے پہچنوایا، یہ عظیم کارنامہ تھا۔ لہذا فرماتے ہیں ساتویں چیز جس کے ذریعے سے ہم کو فضیلت عطا کی گئی ہے وہ یہ کہ جس حسین کا سر قلم کر کے لائے ہو، اور یہ جو سر سامنے رکھا ہوا ہے یہ ہم میں سے ہے جو کہ رسول کا بیٹا ہے۔
सिबता हादिहिल उम्मा, इस उम्मत के जो बेटे हैं, रसूल के जो 2 बेटे हैं वो हम में से हैं। उसके बाद कहते हैं अब मैंने इतना कुछ अपने बारे में बयान कर दिया, 6 चीज़ें हमको अता की गई, 7 चीज़ों के ज़रिए हमको फजीलत अता की गई, दूसरों से बेहतर दूसरों पर फजीलत दी गई। वो चीज़ें बयान करने के बाद अब कहते हैं मन आरफनी, जिसने मुझे पहचान लिया इन बातों से, फ़क़द आरफनी, उसने तो पहचान लिया है। वमन लम यारिफुनी, लेकिन अगर अभी भी किसी ने मुझे नहीं पहचाना है, अम्बातहु बिहसबी व नसबी, तो मैं अब अपना हसब और नसब बताता हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ों अब देखें, अय्युहन्नास, ए लोगो, अना इब्नु मक्का, मैं मक्का का बेटा हूँ। तवज्जो मेरे अजीज़ों, मैं इनकी लताफत को अर्ज़ करूँगा। इमाम क्यों कह रहे हैं कि मैं मक्का का बेटा हूँ और मक्का का बेटा होने का मतलब क्या है। अना इब्नु मक्का, मैं मक्का का बेटा हूँ। व मिना, और मैं मिना का बेटा हूँ। व अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा, मैं ज़मज़म और सफ़ा का बेटा हूँ। अना इब्नु मन हमल रुकना बेअतराफ़ रिदा, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने रिदा के ज़रिए से, चादर के ज़रिए से खाने काबा में हजर असवद को नस्ब किया। अना इब्नु खैर मन इतज़रा वर्तदा, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने बेहतरीन एहराम का लिबास पहना। अना इब्नु खैर मन इंतआला वहतफ़ा, अना इब्नु खैर मन ताफ़ा वसआ, मैं उसका बेटा हूँ जिसने सबसे बेहतरीन तवाफ़ किया, जिसने सबसे बेहतरीन सआई की। मेरे अजीज़ों, ये इमाम क्यों कह रहे हैं कि मैं मक्का का बेटा हूँ, मिना का बेटा हूँ, मरवा का बेटा हूँ, सफ़ा का बेटा हूँ? क्यों इनका बेटा हूँ? यानी क्या? जब इंसान कहता है कि मैं फला का बेटा हूँ, यानी इंसान उसका वारिस है, इंसान उसका वारिस है। इमाम जो कह रहे हैं कि मैं मक्का का बेटा हूँ, यानी मक्का का वारिस मैं हूँ। मैं ज़मज़म का बेटा हूँ, यानी ज़मज़म का वारिस मैं हूँ। मैं सफ़ा का बेटा हूँ, यानी सफ़ा का वारिस मैं हूँ। मैं मिना का बेटा हूँ, यानी मिना का वारिस मैं हूँ, यानी खाने काबा का वारिस मैं हूँ, अल्लाह के घर का वारिस मैं हूँ, मुझे पहचानो। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ों, जहाँ पर अहले बैत की दुश्मनी का जहर घोला जाता था, वहाँ पर इमाम इस तरीके से अपना तारुफ करा रहे हैं। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फिर अपना तारुफ इस उन्वान से कराते हैं कि मैं नबी का बेटा हूं। इसलिए कि जो कह रहे हैं मैं उसका बेटा हूं जिसने चादर में रखकर हजर अस्वद को नस्ब किया। ये किसने किया? पैगंबर ने किया था। जिसने सबसे बेहतरीन तवाफ किया, मैं उसका बेटा। सबसे बेहतरीन तवाफ पैगंबर ने किया। जिसने सबसे बेहतरीन साई की, मैं उसका बेटा। व अना इब्नु खैर मन हज्जा, जिसने सबसे बेहतरीन हज किया, मैं उसका बेटा हूं, यानी मैं पैगंबर का बेटा हूँ। वलब्बा, जिसने सबसे बेहतरीन लब्बैक कहा, तलबिया पढ़ा, मैं उसका बेटा हूँ। व अना इब्नु मन हुमिला अलल बुराक फिल हवा, मैं उसका बेटा हूँ जिसे शब मेराज बुराक पर बिठाकर उड़ाया गया, ले जाया गया। ये फ़ज़ाइल क्यों बयान कर रहे हैं ज़ान मोहतरम? क्यों मंसूब कर रहे हैं? बताना चाह रहे हैं कि देखो हमारे बारे में जो कुछ बताया गया वो गलत है, मैं रसूल का बेटा हूँ। उसके बाद फरमाते हैं अना इब्नु मन उसरिया बिही मिनल मस्जिद इलल हराम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मैं उसका बेटा हूँ जिसे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया, यानी शब मेराज। उसके बाद फरमाते हैं अना इब्नु मन बलगा बिही जिब्राइल इला सिदरतिल मुंतहा, मैं उसका बेटा हूँ जो जिब्राइल के साथ सिदरत मुंतहा तक गए, सबसे ऊँचे मकाम तक गए। अना इब्नु मन दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, मैं उसका बेटा हूँ कि जो इतना बुलंद हुआ, इतना नज़दीक गया कि अब कौसैन के अलावा कोई फ़ासला ना रहा था, या इससे भी कम फ़ासला रहा था। अना इब्नु मन सल्ला बिमलाइकतिहिस समा, मैं उसका बेटा हूँ जिसके साथ मलाइका ने नमाज़ पढ़ी है। अना इब्नु मन औहा इलैहिल जलील, मैं उसका बेटा हूँ जिस पर अल्लाह ने वही नाजिल की। मा औहा। अना इब्नु मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। अना इब्नु अली मुर्तज़ा, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। अब यहाँ पर मौला कायनात के फ़ज़ाइल शुरू कर दिए हैं। आप तसव्वुर तो करें, जिस शहर में मौला कायनात के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा था, वहाँ पर एक इंसान जो कैद है वो मौला कायनात के फ़ज़ाइल बयान करे। अच्छे अच्छे लोगों के नज़रियात बदल जाते हैं। अगर किसी के जहन में किसी की तारीफ़ अच्छाई है भी, लेकिन ऐसे लोगों के दरमियान चला जाए जहां उसके दुश्मन है जिसकी तारीफ़ हमारे जहन में है, तो ज़िक्र नहीं करते हैं, या तो अपनी ज़बान को बदल देते हैं या कम से कम ज़िक्र नहीं करते हैं।
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سامنے والے لوگ برا مان جائیں، یہ کچھ غلط ری ایکٹ کریں، لیکن اعزان محترم امام زین العابدین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ یہیں پر اسی منبر سے جہاں سے مولا کائنات کو برا کہا جاتا تھا، اسی منبر سے مولا کائنات کی تعریفیں بیان کرنا شروع کی۔ اور کیسے تعریف بیان کر رہے ہیں؟ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مشرکوں کو قتل کیا ہے۔ یعنی اعزان محترم یہاں پر یزید کے بڑے عجیب پروپیگنڈے کو باطل کیا۔ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں نے اپنے اجداد جو کہ بدر اور احد میں مارے گئے ہیں ان کا بدلہ کیسے لیا ہے۔ مارا کس نے تھا؟ علی نے۔ بدلہ کس سے لیا؟ علی کے لال حسین سے۔ امام نے فرمایا علی نے جس کو بھی مارا ہے، جو امام نے فرمایا ہے انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مشرکوں کو قتل کیا ہے۔ یعنی آپ نے یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ جن کا انتقام لینے کی یہ بات کر رہا ہے وہ سب کے سب مشرک تھے، ان کو میرے دادا نے قتل کیا تھا، علی نے مشرکوں کو مارا ہے۔ یہ میرے عزیزو یزید کے پروپیگنڈے کو باطل کیا امام نے۔ توجہ فرمائیں، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے۔ وطعنا برمحین، جس نے ایک ساتھ 2 نیزے چلائے ہیں۔ وحاجر الہجرتین، جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ وبایع البیعتین، جس نے 2 بیعتیں کی ہیں، ایک پہلے کی بیعت، دوسرے بیعت رضوان۔ وقاتل ببدر وحنین، جس نے بدر اور حنین کی جنگیں لڑی ہیں۔ ولم یکفر، توجہ میرے عزیزو اس جملے پر، بہت توجہ میرے عزیزو، مولا کائنات کے کس طریقے سے فضائل بیان کر رہے ہیں امام سجاد، کیوں ضرورت ہے یہاں شام میں۔ اور یہ بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فرماتے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، اتنے لمحے کے لیے بھی اللہ کا انکار نہیں کیا، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر نہیں کیا ہے، اللہ کا انکار نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، تم نے علی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ میرا باپ علی، میرا دادا علی وہ ہے جس نے ذرہ برابر بھی، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ اور یہاں پر اشارہ ہے، یہ جو تخت پر بیٹھا ہے جس کی تم تعریفیں کر رہے ہو، یہ جو آج ہم کو قتل کر کے، ہمارے مردوں کو قتل کر کے، میرے بابا اور چچا کو قتل کر کے جو جانشین رسول بنا ہوا بیٹھا ہے، امام یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کے اجداد نے کفر بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، لیکن میرے دادا وہ ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر وقت بھی کفر نہیں کیا ہے۔ یہ اذان محترم عظیم کارنامہ، عظیم فکروں کو باطل کر رہے ہیں، عظیم بری فکروں کو باطل کر رہے ہیں امام، اور ایک صحیح فکر لوگوں کو دیتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں کہ جس علی کو تم اتنا برا سمجھتے ہو کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انا ابن صالح المومنین، میں مومنین میں سے سب سے نیک انسان کا بیٹا ہوں۔ ووارث النبیین، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا ہوں، تمام نبیوں کا وارث ہے وہ جس کا میں بیٹا ہوں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو نبیوں کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ وارث النبیین کے 2 مطلب ہیں، اگر وہ نہ ہو تو نبیوں کی محنتیں ضائع۔ وارث النبیین یعنی تمام نبیوں کے کمالات اس کے اندر ہیں، جس کو آدم کا کمال دیکھنا ہو وہ اس میں دیکھے، جس کو نوح کا کمال دیکھنا ہو اس میں دیکھے، سب کچھ مولا کائنات میں موجود ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَامِعِ الْمُلْحِدِينَ، میں مشرکوں کے قتل کرنے والوں کا بیٹا ہوں، جس نے مشرکوں کو قتل کیا ہے اس کا بیٹا میں ہوں۔ وَيَعْصُوبُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے رہنما اور پیشوا کا۔ وَنُورِ الْمُجَاہِدِينَ، جہاد کرنے والوں کے نور کا۔ وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ، سب سے بہترین نماز اور قیام کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ من آل یاسین، آل یاسین میں سے۔ رسول رب العالمین، انا ابن المعید بجبریل المنصور بمیکائیل۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ تعریفیں کرتے جا رہے ہیں مولا کائنات کی۔ عزیزان محترم، میں کچھ کلمات جو ہے وہ بیچ میں سے نکالتا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ حضرت خطبے کو ضرور پڑھیں میرے عزیزو، بہت اچھا خطبہ امام سجاد علیہ السلام نے جو دیا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ قیمتی ہے،
اور یہاں پر اسی کی ضرورت ہے جس کو امام پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ تعریفیں کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اول السابقین، جو سب سے پہلے اسلام لائے ان میں بھی سب سے پہلے ہیں میرے، وقاسم المعتدین، جس نے بھی حد کو توڑا ہے اس کو علی نے مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، وہ مبید المشرکین وسہم من مرام اللہ علی المنافقین، فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو منافقوں کے لیے ایک تیر ہے اللہ کی جانب سے، منافقوں کے لیے ایک تیر ہے اللہ کی جانب سے۔ خلیفہ اول ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے، توجہ میرے عزیزو، علی مولا کائنات جو فرمانے کہ علی تیر ہے منافقوں کے لیے، فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں خلیفہ اول ابو بکر کہ جب ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ منافق ہے یا سچا مومن ہے تو ہم علی کا ذکر کر کے دیکھ لیتے تھے، اگر چہرہ اتر جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں وَلِسَانِ حکمت العابدین وناصر دین اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کے دین کی مدد کرنے والا ہے، ولی امر اللہ، اللہ کا ولی ہے، وبستان حکمت اللہ، حکمت خدا کا خزانہ جس کے پاس ہے اس کا بیٹا ہوں، وعیبت علمہ سمح سخی بہی بہلول ذکی ابتحی رضی مقدام حمام صابر مہذب قوام قاطع الاسلاب ومفرق الاحزاب، میں اس کا بیٹا ہوں جو صابر ہے، جو سخی ہے، جو نرم دل ہے، جو اللہ سے راضی ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہے، جو بہت بزرگ ہے، جو صبر کرنے والا ہے، جو بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہے، جو بہت زیادہ بااخلاق ہے، جو بہت زیادہ ڈٹ کر اور ہمت کے ساتھ لڑنے والا ہے، قاطع الاسلاب، نسلوں کو قتل کرنے والا، جس نے کفر اور مشرکین کی نسلوں کو قتل کیا، وہ مفرق الاحزاب، جو بڑے بڑے لشکروں میں گھسنے کے بعد لشکروں کو پراکندہ کر دیتا تھا، لشکر بھاگ جاتے تھے جس کو دیکھ کر۔ اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ مولا کائنات کا نام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں وارث المشعرین، دو مشعروں کا وارث، و ابو السبتین، دونوں بیٹوں کا باپ، الحسن والحسین، حسن اور حسین، یہ تمام تعریفیں کی ہیں میرے عزیزوں مولا کائنات کی۔ ذاک جدی، یہ کوئی اور نہیں ہے جس کی میں اتنی تعریفیں کر رہا ہوں، جس کی میں اتنی تعریف کر رہا ہوں، میں نے بہت ساری باتیں چھوڑ دی ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے جس کی میں تعریفیں کر رہا ہوں۔ ذاک جدی، بلکہ یہ میرے جد علی ابن ابی طالب ہیں۔ ثم قالا، اس کے بعد فرماتے ہیں انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، انا ابن سیدۃ نساء، میں تمام عورتوں کی سردار کا بیٹا ہوں، فلم یزل یقول انا حتی زج الناس۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے میرے عزیزو، امام حسین کی فضیلت بیان نہیں کی یہاں پر، سر امام حسین کا رکھا ہوا ہے، لیکن امام حسین کے فضائل نہیں بیان کیے ہیں، رسول اللہ کے فضائل بیان کیے اور بتایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اور اس کے بعد مولا کائنات کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے، کہتے چلے گئے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یہ کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یہ کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یہ کیا۔ کیوں مولا کائنات کے اتنے فضائل بیان کیے؟ ایک ایک فضیلت میں اتنی باتیں میرے عزیزوں مولا کائنات کے جو امام سجاد نے فضائل بیان کیے ہیں، یہاں سے ہم مولا کائنات کے فضائل لیں، یہاں سے مولا کائنات کے فضائل بیان کریں۔ اتنے فضائل ہیں میرے عزیزوں، انسان جو ہے توضیح اور شرح کرتے کرتے جو ہے وہ تھک جائے، یہ فضائل کم ہونے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یعنی میرے عزیزوں ضرورت نہیں ہے ہم کو اپنے پاس سے فضائل بنانے کی، لیکن آج جو ہے وہ رواج ہو گیا ہے اپنے پاس سے فضائل بنانے کا۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اتنے ہیں کہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، جو ہیں انہی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ اتنے فضائل امام سجاد علیہ السلام بیان کیے۔ کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ شام کا ماحول مولا کائنات کے مکمل خلاف ہے۔ اب عزیزان محترم، اس خطبے سے کیا ہوا؟ اس خطبے سے کیا ہوا؟ راوی کہتا ہے کہ ابھی امام سجاد یہی کہہ رہے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، اور کچھ آپ نے بھی بیان ہی نہیں کیا تھا۔ حتی زج الناس، لوگوں میں کوہرام برپا ہو گیا، چیخنے لگے، پکارنے لگے، رونے لگے، بالبکا، گڑ گڑانے لگے، لوگ رونے لگے۔ والنجیب وخشی یزید لعنت اللہ علیہ ان یکون فتنۃ، اور یزید گھبرا گیا، ڈر گیا۔ کیوں ڈر گیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ برپا ہو جائے، اس کے حساب سے فتنہ برپا ہو جائے اور میری حکومت ڈگمگا جائے،
میرا تخت و تاج یہیں پر ختم ہو جائے. ڈر گیا یزید. روایت کے جملے ہیں میرے عزیزو. فَأَمَرَ الْمُعَذِّن، مؤذن کو حکم دیا. اللہ اکبر میرے عزیزو. مؤذن کو حکم دیا. فَقَطَعَ عَلَيْهِ الْكَلَامِ، مؤذن کو حکم دیا کہ اذان کہو. جیسے ہی اذان شروع ہوئی، فَلَمَّا قَالَ الْمُعَذِّنُ اللہ اکبر. توجہ میرے عزیزو، امام سجاد ممبر پر بیٹھے ہیں، اذان شروع ہوئی، امام نے اپنی بات کو روک لیا. فَقَطَعَ الْكَلَامِ، امام رک گئے. اذان کے احترام میں اب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رک گئے میرے عزیزو امام اذان کے احترام میں. بے وقت اذان کہلائی گئی امام کو خاموش کرنے کے لیے. امام رک گئے. یعنی اذان محترم یہاں پر دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ کہوں. ایک قیدی جوان کے سامنے پوری حکومت اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ اب ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو بولنے سے بھی روک سکیں. اس کے لیے بھی اذان کا سہارا لے رہے ہیں. توجہ فرمائے میرے عزیزو. کیا کیا امام نے؟ کیا کیا میرے عزیزو امام نے؟ مؤذن نے کہا اللہ اکبر. روایت کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قال المؤذن اللہ اکبر، مؤذن نے کہا اللہ اکبر. جیسے مؤذن نے اللہ اکبر کہا، قال علی لا شیء اکبر من اللہ، امام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یقیناً اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی میرے عزیزو امام کیا کر رہے ہیں؟ اذان کہلائی جا رہی ہے، امام کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یقیناً اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جن شام والوں کو تم نے بتایا ہے کہ یہ باغی تھے، وہ اب پہچان لیں کہ دیکھو یہ اللہ کو ہم سب سے بہتر پہچانتے ہیں. فرماتے ہیں فلما قالا، جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. توجہ میرے عزیزو، میرے جوانوں بزرگوں پوری توجہ رہے. جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے. قال علی بن الحسین شہد بہ شعری و بشری و لحمی و دمی، امام نے فرمایا میرا خون، میرے بال، میری کھال، میرا گوشت، میری ہڈیاں گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یعنی میرے عزیزو شام کے لوگوں کو ہی بتا دیا کہ دیکھو جو تم کو یہ بتایا گیا کہ باغی نے خروج کیا یہ غلط ہے. اس کے علاوہ ہم کو سیرت دے دی کہ دیکھو جب اذان ہو، جب لا الہ الا اللہ کہو تو صرف تمہاری زبان لا الہ الا اللہ نہ کہے بلکہ تمہارے جسم کا ہر حصہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فرماتے ہیں شعری، میرے بال گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وجلدی وبشری، میری کھال گواہی دیتی ہے. ولحمی، میرا خون گواہی دیتا ہے. ودمی، میرا خون اور گوشت گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب عزیزان محترم جب شام والے دیکھیں گے کس طریقے سے یہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی بزرگی کبریائی کی تائید کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، تو ان کو معلوم ہوگا کہ نہیں کہ یہ باغی گروہ نہیں ہے، یہ تو ہم سب سے بہتر جاننے والا ہے. اور میرے عزیزو یہاں پر ایک بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. امام سجاد جب شام میں آئے ہیں، امام سجاد کو امام کی حیثیت سے کوئی نہیں پہچانتا ہے کہ یہ امام ہے. یہ تو میرے عزیزو شام ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جب آپ مدینے پلٹ کر آئے ہیں، یہاں تک کہ مدینے کے لوگ امام زین العابدین کو امام کی حیثیت سے نہیں پہچانتے ہیں. مدینے کے لوگ نہیں پہچانتے ہیں امام سجاد کو. بعد میں امام نے کام کیا ہے جب لوگوں نے امام کو امام کی حیثیت سے پہچانا ہے. امام نے بعد میں کام کیا ہے. توجہ فرمائیں میرے عزیزو. لہذا یہ باتیں جو امام کر رہے ہیں یہ بہت اثر انداز ہو رہی ہیں، بہت اثر انداز ہو رہی ہیں. لوگ خطبہ سن کر رونے لگے صرف جب کہ امام یہ بتا رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا بیٹا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی یہ اثر ہو رہا ہے میرے عزیزو، یہ اثر ہو رہا ہے. اس کے بعد میرے عزیزو اب سنیے کیا میرے عزیزو امام فرماتے ہیں. قال المؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ. جب مؤذن نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، بس میرے عزیزو اب تختہ الٹ گیا. توجہ فرمائے میرے عزیزو، اب تختہ الٹ گیا. راوی کہتا ہے التفت من فوق المنبر الی یزید التفتا. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام سجاد نے مؤذن سے کہا رک جا. مؤذن رکا اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ امام نے یزید کی طرف دیکھا اور یزید کی طرف دیکھنے کے بعد یزید سے سوال کرتے ہیں فقال محمد ھذا جدی ام جدک. یزید کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، یزید سے کہتے ہیں یزید یہ بتا
جس محمد کی گواہی، رسالت کی گواہی اذان میں دی جا رہی ہے، یہ تیرا جد ہے، یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ یہ تیرے دادا ہیں یا میرے دادا ہیں؟ یہ تیرے نانا ہیں یا میرے نانا ہیں؟ بتا، یہ کس کے جد ہیں؟ اب عزیزان محترم یزید خاموش ہے. توجہ فرمائے میرے عزیزو، یعنی بادشاہ وقت اپنی بادشاہت میں اتنا مجبور ہو جائے کہ اپنے قیدی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے. یہ عزیزو قیامت برپا کر دی ہے امام سجاد نے، بڑا عظیم کارنامہ کر دیا ہے. روایت نے کوئی لفظ لکھا ہی نہیں، روایت نے کوئی لفظ نہیں لکھا کہ یزید کچھ بولا ہو. جب یزید کچھ نہ بولا تو امام سجاد خود بولے، اور بولنے کے بعد کہتے ہیں فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ فَقَدْ كَذِبْتَ، اگر تو یہ کہے کہ یہ تیرے جد ہیں تو تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر تیرا خیال یہ ہے کہ تیرے جد ہیں تو تو جھوٹ بول رہا ہے. اور اس کے بعد کا جملہ میرے عزیزو، فَقَدْ كَذَّبْتَ وَكَفَرْتَ، تو جھوٹ بول رہا ہے. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، اور اگر تیرا خیال یہ ہے اور تو یہ کہتا ہے اور مانتا ہے کہ یہ میرے جد ہیں، تو پھر بتا تو نے میرے باپ کو کیوں قتل کیا جو کہ اس رسول کا بیٹا ہے؟ یعنی جس رسول کی تو اذان میں گواہی دے رہا ہے اسی کے بیٹے کو تو قتل کر رہا ہے. اب عزیزان محترم بڑا انقلاب برپا ہو گیا. فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، ان کی آل کو کیوں قتل کیا؟ اس کے بعد اب راوی کہتا ہے میرے عزیزو، بڑا انقلاب برپا ہوا اس خطبے سے. وَفَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ، مؤذن نے اذان کو پوری کی، اقامت کے ہی. اس کے بعد جو ہے وہ نماز وغیرہ ہوئی، اور اس کے بعد راوی کہتا ہے أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسِ يَزِيدَ هَذَا حَبْرٌ مِّنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، جہاں پر یہ سارا ماجرا ہو رہا تھا یہودیوں کا ایک عالم وہاں پر موجود تھا، یہودیوں کا ایک عالم موجود تھا. فَقَالَ مَنْ هَذَا الْغُلَامُ، اس یہودیوں کے عالم نے یزید سے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے جس نے یہ خطبہ دیا ہے، یہ کون ہے؟ قال هو علی ابن الحسین، کہا کہ وہ حسین کا بیٹا ہے. تو اس یہودی عالم نے پوچھا فمن الحسین، کون سے حسین کا بیٹا، کون سے حسین کا بیٹا ہے؟ قال ابن علی، کہا کہ یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے. قال ومن امہ، اور اس کی ماں کون ہے؟ یزید کہتا ہے قال امہ فاطمہ، اس کی ماں جو ہے وہ فاطمہ بنت محمد ہے. اب عزیزان محترم اس خطبے سے کیا انقلاب آیا؟ بھرے مجمع میں یہودی عالم کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے فقال الحبر سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، فہذا ابن بنت نبیکم، تو یہ تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے. قتل تم ہو، جس نے تم کو قتل کر دیا ہے. فی ہذہ السرعہ، اتنی جلدی تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. بے سما خلفتموہ ہو، تم کتنے برے جانشین ہو، تم کتنے برے لوگ ہو. فی ذریتہ ہی، اور اس کے بعد فرماتا ہے، کہتا ہے یہ یہودی عالم واللہ لو ترک فینا موسیٰ ابن عمران سبتا من صلبہ لظننا انا کننا نعبدہ من دون ربنا. کہتا ہے خدا کی قسم اگر موسیٰ ہمارے درمیان کوئی بیٹا چھوڑ کر جاتے تو ہم جس طرح اللہ کا احترام کرتے ہیں اسی طرح اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن تم وَأَنْتُمْ إِنَّمَا فَارَقَكُمْ نَبِيُّكُمْ بِالْأَمْسِ، کل ہی تم نے رسول تم سے جدا ہوئے ہیں، کل ہی رسول تم سے جدا ہوئے ہیں، ابھی تو رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے. فَوَثَبْتُمْ عَلَىٰ ابْنِهِ فَقَتَلْتُمُوهُ، تم نے رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا. سَوْءَةً لَكُمْ، تمہارا برا ہو. اور اس کے بعد عزیزان محترم یہ یہاں سے یہ کہتا ہوا نکلتا ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر دو، مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، مجھے سولی پر لٹکانا چاہتے ہو تو لٹکا دو، لیکن میں اپنی بات سے نہیں بدل سکتا. عزیزان محترم یہ کمال کیا ہے. بس میرے عزیزو میں اس جملے کا جواب دے کر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں جو جملہ میں نے کل مجلس کے آخر میں عرض کیا تھا. اب عزیزان محترم منظر کیا ہوا امام سجاد کے اس خطبے اور اس کارنامے سے؟ جب یہ قافلہ آیا ہے یزید کے سامنے اور امام حسین کے سر کو لایا گیا ہے تو یزید کہہ رہا تھا دیکھو اللہ نے مجھے کیسے کامیابی عطا کی اور میں نے کس طریقے سے اپنے اجداد کا بدلہ لیا ہے جو بدر اور احد میں مارے گئے تھے. لیکن جب امام نے خطبہ دیا انقلاب پیدا ہوا. توجہ میرے عزیزو، انقلاب پیدا ہو گیا، ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ اب یزید کیا کہہ رہا ہے؟
یزید کے زبان بدل گئی، یزید کے الفاظ بدل گئے اور کہتا ہے خدا لعنت کرے ابن زیاد پر جس نے حسین کو قتل کیا، ورنہ میں تو حسین کے قتل کرنے پر راضی نہ تھا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، امام سجاد نے شام میں قیدی بن کر، قیدی رہ کر، ضعف اور کمزوری، زنجیر اور توقے سلاسل کے باوجود امام نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے حاکم کے الفاظ بدل گئے۔ جب آئے تھے تو کہہ رہا تھا اللہ نے ہم کو کیسی کامیابی عطا کی، ہم نے حسین کو کیسے قتل کیا، لیکن امام کے خطبے کے بعد کہہ رہا ہے خدا لعنت کرے ابن زیاد پر۔ اور میرے عزیزو امام کے خطبے کا اثر دیکھیں، روایت کہتی ہے کہ جو پردہ پڑا ہوا ہے، جس پردے سے یزید کا گھر الگ ہوتا ہے اور یزید لوگوں کے درمیان آتا ہے، یزید کی زوجہ ہند نے اس پردے کو کاٹا، اور پردے کو کاٹنے کے بعد سربرہنہ بے ردا مجمع عام میں آئی۔ یزید نے پکار کر کہا اے عورت یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تب سب لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کر آ گئی ہے، تیرا پردہ کیا ہوا؟ تجھے پردے کا خیال کیوں نہیں ہے؟ میرے عزیزو یہ گھر کی عورت ہے، یہ زوجہ ہے حاکم وقت یزید کی، پکار کر کہتی ہے یزید تو کس پردے کی بات کر رہا ہے؟ جب پردہ سکھانے والی عورتوں کے سروں پر چادر نہیں ہے تو میں پردہ کر کے کیا کروں گی؟ میرا پردہ کس فائدے کا؟ میرے پردے کی کیا اہمیت ہے؟ میری بے پردگی سے کیا ہو جاتا ہے جب تو نے ان لوگوں کو بے پردہ کر دیا ہے جن کے گھر سے پردے کو سکھایا گیا ہے؟ میرے عزیزو یہ انقلاب پیدا کیا امام سجاد نے۔ امام سجاد نے ایسے لوگوں کو جگایا ہے۔ بس میرے عزیزو میں نے گفتگو کو تمام کیا، مصائب کے 4 جملے۔ ہاں بڑا سخت ماحول تھا، بہت ستانے والی جگہ تھی میرے عزیزو شام۔ میرے مولا ہمیشہ شام کو یاد کر کے روئے ہیں، شام کو یاد کر کے روئے۔ شام کے زندان کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شام کا زندان میرے عزیزو ایسا، آپ ذرا تصور کریں، بالکل اندھیرے میں۔ آپ دیکھیں اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بھاگ جائے تو ہم لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تصور کریں میرے عزیزو، محسوس کریں اس چیز کو۔ اگر ذرا سی دیر کے لیے آپ لوگ ممبئی میں ہیں، ابھی ممبئی میں زیادہ تر لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بھاگ جائے، انویٹر نہ ہو، کتنی پریشانی ہو جاتی ہے، کتنا عجیب لگتا ہے، کیسی گھٹن ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیز، انہیں ایسے قید خانے میں بند کیا گیا ہے جہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، جہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی ہیں، جہاں پر ہوا بھی نہیں جاتی ہے میرے عزیزو، ہر طرف سے بند ہے، یہ ہوا بھی نہیں جاتی ہے میرے عزیزو۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے، فین بند ہو جائے، پنکھا بند ہو جائے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، سینہ تنگ ہونے لگتا ہے میرے عزیزو۔ عزیزو ذرا تصور کریں، اگر اچانک رات میں اندھیرا ہو جائے تو چھوٹے بچے فوراً بڑوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ میرے عزیزو ان کے ساتھ میں چھوٹے بچے بھی ہیں، سکینہ بھی ہے۔ بعض روایت کے مطابق سکینہ کو ایک الگ زندان میں بند کیا گیا ہے۔ ہاں میرے عزیزو اس زندان میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ان بچوں نے کیسے یہ وقت گزارا ہوگا؟ ایک روایت کے ذریعے سمجھے میرے عزیزو، بس ایک روایت اور اس کے بعد گفتگو تمام۔ جب کچھ دن ہو گئے زندان میں اور زندان میں کوئی ہوا وغیرہ کچھ نہیں ہے، ایک مرتبہ جب زندان بان آیا، امام سجاد نے زندان بان سے کہا اے زندان بان تو دیکھ رہا ہے میں کس حالت میں ہوں؟ کہا کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے۔ امام نے پوچھا اے میرے بھائی، اے زندان بان مجھے یہ بتا دے، میرے کمر میں جو لنگر پڑا ہوا ہے، بھاری لنگر ہے، میرے پیروں میں جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کیا اس کے باوجود بھی میں بھاگ سکتا ہوں؟ کہا نہیں، تم بھاگ نہیں سکتے ہو، تم فرار نہیں کر سکتے ہو۔ کہا تو پھر اگر ہو سکے، اللہ اکبر میرے عزیزو، پہلے تصور کر لیں یہ کون ہے، زین العابدین کون ہے میرے عزیزو، اس کے بعد یہ جملہ سنیے گا میرے عزیزو، اور جتنا رونا ہو رو لیجئے گا، گھر پر جا کر سوچئے گا میرے عزیزو اس جملے کے بارے میں، اور جتنا اور جیسے رونا ہو رو لیجئے گا۔ پہلے تصور کریں زین العابدین کون ہے؟ زین العابدین علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، رسول کے نواسے ہیں میرے عزیزو۔ یہ کون ہے میرے عزیزو؟ امام حسین کے بیٹے ہیں، یہ محمد کے نواسے ہیں میرے عزیزو۔ کون محمد، کون علی، کون فاطمہ؟
وہ اہل بیت جن کے صدقے میں یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، پوری کائنات، یعنی یوں کہوں کہ آسمان ان کے صدقے میں، زمین ان کے صدقے میں، پانی ان کے صدقے میں، ہوا ان کے صدقے میں، کھانا ان کے صدقے میں، سب کچھ ان کے صدقے میں، جن کے صدقے میں پوری کائنات پیدا ہوئی، وہ میرے عزیزو امام سجاد اس زندان بان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ زندان بان سے کہتے ہیں بھائی دیکھ کئی دن ہو گئے اس زندان میں، نہ یہاں پر روشنی آتی ہے، نہ سورج کی کرنیں آتی ہیں، اور نہ یہاں پر ہوا آتی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑی دیر باہر بیٹھنے دے زندان کے دروازے پر تاکہ تازہ ہوا لے سکوں۔ اللہ اکبر، آل محمد پر یہ کیا وقت آ گیا ہے جن کے وسیلے میں ہوائیں پیدا ہوئی، وہ ایک زندان باز سے کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر باہر بیٹھنے دے تاکہ تازہ ہوا لے سکوں۔ امام باہر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اتنے میں ایک جوان آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے قیدی تمہیں کیوں قید کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ میرے عزیزو مسلمانوں کو اس طرح قید نہیں کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو قید نہیں کیا جاتا تھا اس طرح، یہ پہلے قیدی ہے میرے عزیزو ایسے۔ کہا تم کو کیوں قید کیا گیا ہے؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ جوان نے پوچھا، کہا کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، میں حق پر ہوں، یہ جو تسبیح پڑھ رہا ہوں یہ میرا جرم ہے۔ کہا یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو مسلمان کی نشانی ہے۔ کہا بس یہ میرا جرم ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ امام نے کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا مدینے میں کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے میں محلے بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اب جوان کے کان کھڑے ہوتے چلے گئے اور سوال پر سوال کرنے لگا، پوچھتا ہے کہ محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو پھر علی ابن الحسین زین العابدین کو جانتے ہوں گے؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ امام کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں، لیکن جوان تو بتا تم اس کو کیسے جانتا ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ فرما کہتا ہے وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ بہت مہربان ہیں، بہت سخی ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے ضرور جاؤں گا مدینے، میں ان سے ملنے کے لیے مدینے ضرور جاؤں گا، وہ بہت سخی ہیں۔ کہا کہ تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ کیسے سخی ہیں؟ کیسے وہ اچھے انسان ہیں؟ تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ امام سجاد یہ سوال کرتے ہیں اس جوان سے، کہتا ہے ایک بار میں مدینے کی طرف سے گزر رہا تھا کہ میرا سرمایہ ختم ہو گیا، میرا مال ختم ہو گیا، میرے پاس سواری جو تھی وہ چھن گئی، اور میں مدینے میں آیا تو میں نے کسی سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کی ضرورت ہے، کچھ پینے کی ضرورت ہے، کچھ پیسے کی ضرورت ہے اور ایک سواری کی ضرورت ہے، ایک سواری کی ضرورت ہے۔ مدینے والوں نے مجھے امام زین العابدین کے دروازے پر بھیج دیا، میں ان کے گھر گیا، انہوں نے میرا بڑا احترام کیا، کھانا کھلایا، آرام کے لیے جگہ دی، پانی پلایا، میرے سفر کے لیے کھانا باندھ دیا، میرے ساتھ کچھ درہم رکھ دیے، اور اس کے بعد مجھے ایک سواری دی اور مجھے بہت ہی آرام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اے مولا آپ سے ملاقات کے لیے ضرور آؤں گا، لیکن جب سے آیا ہوں ابھی تک وہاں جانے کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ امام نے کہا اے میرے بھائی اب تجھے زین العابدین سے ملنے کے لیے مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا آقا زین العابدین شام میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جوان کے کان کھڑے ہوئے، کہتا ہے اے قیدی تو بھی ان کو جانتا ہے؟ کہا ہاں ہاں جانتا ہوں۔ کہا تو بتا شام میں کہاں ہے؟ امام نے کہا اے میرے بھائی میرے ہاتھوں میں توق ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، ہتھکڑیوں کی زنجیر گلے کے توق میں بندھی ہوئی ہے، گلے کے توق کی زنجیر کمر کے لنگر میں بندھی ہوئی ہے، میری زنجیر اتنی تنگ ہے سر کو نہیں اٹھا سکتا ہوں، ذرا اپنے سر کو جھکا کر دیکھ تیرا آقا تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ جوان نے سر کو جھکایا، سر کو پیٹا، گلے سے لگایا، اے آقا یہ سب کیا ہو گیا؟ آپ کے چچا عباس کہاں ہے؟ بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ امام نے فرمایا سب کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود، چہردہ معصومین کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان میں شمار فرما۔ معبود تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم نازل فرما۔ خدایا جہاں جہاں بھی شیعہ کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما،
جو مقروض ان کے قرض کو خزانہ غیب سے عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر اصال فرما دیں۔ مرحوم محمد ظفر ابن یاسین، مرحومہ حسینہ بنت محمد، مرحوم ابراہیم ابن قاسم علی، مرحوم علی محمد ابن قربان علی، مرحومہ زبیدہ بنت محمد علی، اور ویرانی مرچینٹ پنجوانی تھاویر مکھی فیملی کے تمام مرحومین اور تمام مومنین مرحومین کی روح کو اصال فرما دیں۔